ہمارے ہی شہر کے ایک ہونہار طالب علم حافظ محمد شعیب نے قرآن پاک مکمل حفظ کر کے زمرہ حفاظ میں اپنا نام شامل کیا۔ اس مبارک موقع پر علماء اور حفاظ کی موجودگی میں اب ان کے سر پر دستار حفظ باندھی جائے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی حضرت حافظ و قاری مولانا محمد امین صاحب سے کہ وہ اپنے مقدس ہاتھوں سے حافظ محمد شعیب صاحب کے سر پر دستار باندھ کر اس پروگرام کو رونق بخشیں۔ مفتی محمد رضا صاحب سے بھی ملتمس ہے اور ہمارے جو مہمان یہاں پر موجود ہیں آپ سب درود شریف پڑھتے رہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ اس کو ہار کون پہنے یہ بیٹھے آؤں دے تو تھوڑا دے اپنا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، یہ حسین منظر آپ دیکھیں کہ علماء حفاظ اپنے مقدس ہاتھوں سے اس طالب علم کے سر پر دستار باندھ رہے ہیں۔ اب آئیے میں اس حافظ محمد شعیب صاحب کی گلپوشی کے لیے ہمارے شہر کے سرپنچ صاحب جناب الطاف ملا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے حافظ صاحب کی گلپوشی فرمائیں اور ہمارے قاری محمد ظفر صاحب و دیگر علماء اہل سنت و حاضرین اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انور میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سٹانہ میں پہلی بار حافظ قرآن تیار ہوا ہے۔ مدرسہ اہل سنت غوثیہ تو بہت برسوں سے قائم اور دائم ہے، لیکن اتنے برسوں میں آپ کے بستی کا کوئی حافظ قرآن شاید نہیں ہوا۔ حافظ اخلاق صاحب اور حافظ ظفر صاحب نے بڑی ہی محنت اور مشقت کی اور آپ ہی کے بستی کے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ اس کی برکتیں اللہ کریم پورے بستی والوں کو، ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ اور میں نے سنا کہ یہ دونوں حفاظ اکرام بڑی ہی محنت اور مشقت کر رہے ہیں کہ آتے سال ہو سکتا ہے آپ کے بستی میں 8 سے 10 حافظ قرآن بن جائیں گے۔ میں ہمارے عبد المبین بھائی اور ان کے ساتھ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اس طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ مدرسے اہل سنت غوثیہ کی طرف بھرپور توجہ دیں اور اپنے بستی کے ہی بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی یہ کام جگہ جگہ انجام دے رہی ہے، اور پھر ہمارے قریب ایک ایسے خطیب، ایسے عالم دین، آل رسول، اولاد علی، شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ مدظ العالی ہیں۔ ان کے مشورے سے انشاءاللہ تعالی نوجوانوں اگر کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مسلک اہل سنت و مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم بھرپور کام کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے ہندوستان میں ایسی بستیوں میں جو ہے تو جا کر کے کام شروع کیا ہے، اور وہاں پر جو ہے تو بڑے بڑے دارالعلوم آج چمکتے دھمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو مالیگاؤں سے بہت ہی قریب ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بستی والوں کی پوری توجہ مدرسے کے اوپر ہو۔ پہلے ہمارا خود اپنا مدرسہ سورے، ہمارا خود اپنے مدرسے کے اندر تعلیمی معیار ہم جو ہے تو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیونکہ دارالعلوم جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور مسجد جو ہوتی ہے وہ اللہ عز و جل کا گھر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہاں پر داخلہ لینے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، یعنی داخلہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر لیتا ہے اور پھر علم سے آراستہ ہوتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے۔ اس کا مقام بڑا بلند اور بالا و اعلیٰ بتایا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کہ ہمارے بستی میں دارالعلوم رسول اللہ کا گھر ہوگا، اور جو اس گھر میں پڑھنے والے ہوں گے انہیں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ مہمان رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مہمان رسول ہمارے بستی میں چلتے پھرتے رہیں گے
تو بلائیں چھٹتی رہیں گی اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا، بڑی بڑی آفتیں ٹلتی رہے گی، بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتے رہے گی، بڑی بڑی پریشانیاں ٹلتی رہے گی۔ اللہ رزق میں ایسے بچوں کے سبب مہمان رسول کے سبب آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رسول اللہ کے گھر میں دارالعلوم میں آ کر کے جو داخلہ لیتا ہے اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ چلتا ہے تو فرشتے ان کے پیروں تلے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ان بچوں کے لیے اللہ اکبر، سمندر میں مچھلیاں بھی دعا کرتی ہے اور بلوں کے اندر چونٹیاں بھی دعا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو ایسے مدرسے تو ہمارے ہر بستی میں قائم ہونا چاہیے جو کہ انسانیت کا درس دیتا ہے۔ ہمارا مدرسہ انسانیت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہے، برائی کیا ہے، شراب کا پینا کیا ہے، جوے کا کھیلنا کیا ہے، جھوٹ بولنا کیا ہے، غیبت کرنا کیا ہے، ماں باپ کو ستانا کیا ہے، یہ مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے اور اسے بالکل انمول انسان بنایا جاتا ہے تاکہ وہ دیگر لوگوں کے سامنے بھی پہنچے تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، لوگ دیکھ کر پہچان جائے کہ یہ بچہ پڑھنے والا مدرسے اہل سنت غوثیہ جو ہے تو غوثیہ میں تعلیم پانے والا ہے۔ اس کے اخلاق دیکھو، اس کے کردار دیکھو، اس کے اعمال دیکھو، کتنی اچھی اس کی پیاری اور نرالی زندگی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر۔ اسلام یہی جو ہے تو درس دیتا ہے کہ اخلاق کے پیکر بنایا جائے اور اخلاق کے پیکر بنا کر کے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اسے صحیح طریقے سے انسان بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتابیں 4 بڑی نازل ہوئی ہے اور صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں، زبور، انجیل اور جو ہے تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں قرآن پاک۔ اللہ اکبر۔ غور کرے آپ، اندازہ لگائے، لیکن آپ دوسری کتابوں کے حافظ نہیں پائیں گے مگر قرآن کریم کا حافظ آپ، اللہ اکبر، ایک نہیں کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور پھر اس کی فضیلت اگر ہم سماعت کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائے تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اس میں ہیں مگر ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کریم ہمارے گھر میں ہے لیکن کبھی کھول کر ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں، اس پر گرد و غبار چڑھ رہی ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اللہ کریم نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا اور انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، ما کانا وما یکون کا انہیں علم سکھایا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور آپ غور کریں، اللہ اکبر، جب بچہ حافظ قرآن بن جائے گا اللہ اس کے ماں باپ کا مقام اللہ کے دربار میں اتنا اعلیٰ و افضل ہوگا۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایسا تاج اللہ کریم اس کے ماں باپ کو عطا فرمائے گا جس نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو جگہ دی ہے اور قرآن کریم کو یاد کیا ہے۔ ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ اولیاء اللہ اور قطب ابدال اللہ کے دربار میں عرض کریں گے، مولا یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو مولا فرمائے گا یہ وہ بندہ ہے، اللہ اکبر، جس نے اللہ عز و جل میرے کلام کو یاد کیا ہے، اسے آج یہ میں نے انعام عطا فرمایا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ اکبر، جب ماں باپ کو اتنا اعلیٰ تاج اللہ کریم عطا فرمائے گا تو جس نے قرآن کریم یاد کیا ہے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس لیے بچوں کو اپنے قرآن پاک پڑھائیے اور پھر قرآن کی تلاوت
کرنے والا میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کتنی نیکیاں پاتا ہے. ہماری آپ کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ کوئی پریشانی آ جائے, کوئی بلا آ جائے تو ہم باپوؤں کے پاس جاتے ہیں. باپوؤں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں یہ بلا آ گئی ہے, یہ پریشانی آ گئی ہے, دھندا ہمارا چلتا نہیں ہے, کاروبار عروج نہیں پا رہا ہے, پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہے. ایسے باپو کے پاس جاتے ہیں جسے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے نہیں آتی ہے. بلکہ ایسے باپو کے پاس جاتے ہیں, میں اگر بولوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اسے غسل کا طریقہ بھی یاد نہیں ہے. غسل کا طریقہ اور شریعت کے مسائل اور دین کی معلومات اسے ہوتی تو اپنے ہاتھوں میں وہ انگوٹھیاں اتنی نہیں پہنتا, بال اتنے لمبے لمبے جو ہے تو وہ نہیں چھوڑتا. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اے میرے نوجوانوں, غور کرو. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں, اپنے آپ کو سوار کر کے علماء کے قریب, حفاظ کے قریب, قراء کے قریب ہو کر کے اللہ کے کلام کو یاد کرنے کی کوشش کرو. اور اللہ کا کلام تم صحیح پڑھتے رہیں گے تو ہر بلا آپ سے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں دور ہوتی ہوئی نظر آئے. اللہ اکبر. باپو کے پاس جائیں گے, باپو یہ کیجئے, باپو وہ کیجئے, فلا کیجئے. اب باپو کو تو آتا تو کچھ نہیں ہے, تو کیا کرے گا؟ تو نیمبو کاٹ کاٹ کے آپ کو روانہ کر دے گا, ہے نا. اور پھر آپ کے ذہن کو ایسا مس کرے گا, ایسا دھاری والا نیمبو چاہیے, ایسا ٹیڑھی لکیر والا نیمبو چاہیے تو ہی کام ہوگا. اور پھر آپ جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو پھر وہ کہے گا کہ میں نے بولا تھا نا کہ فلاں وقت ہی کرنا, اور تمہیں وقت ٹال کے کیا اس لیے نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ آتا نہیں. میں کہتا ہوں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر, اللہ اللہ. رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا امتی ایمان والا قرآن کریم کے ایک لفظ کی تلاوت کرتا ہے, ایک الفاظ کی تلاوت کرتا ہے, تو اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے, 10 گناہ معاف فرماتا ہے, 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے, اور 10 درجے بلند فرماتا ہے. اور سید الانبیاء نے فرمایا, اللہ اکبر, الف لام میم, یہ ایک لفظ نہیں ہے, یہ ایک الفاظ نہیں ہے. الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اسے 30 نیکی عطا فرماتا ہے, اس کے 30 گناہ معاف فرما دیتا ہے, 30 جو ہے تو اس کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا ہے, 30 درجے اس کے بلند کرتا ہے. میں اگر ابھی آپ سے سوال کروں, دیکھیے مقررین تو ایسے ایسے ہیں کہ مجھے تو آل رسول نے حکم دیا تو میں آیا ہوں, ورنہ ایک سے خطیب ہمارے اسٹیٹ پر رونق افروز ہیں. میں اگر آپ سے کہوں کہ یہ آیت مبارکہ پڑھیے تو سب پڑھیں گے, ہے نا؟ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیے تو سب مل کر کے, الف لام میم. سب کو یاد ہے نا؟ جن کو یاد نہیں ہے وہ آج جو ہے تو مدرسہ اہل سنت غوثیہ میں تشریف لائیں آپ جلسے میں, یہ آیت مبارکہ تو یاد آپ کو ہوگی. الف لام میم. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, اگر ہماری قوم اس پر توجہ دے, 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز اور قرآن کریم کی گھر میں تلاوت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام, تو میں کہتا ہوں کوئی پریشانی آپ کے گھر میں داخل ہو ہی نہیں سکتی. مگر اللہ, آج ہماری آپ کی کیا کیفیت ہے؟ اے جوانوں, آج اللہ اللہ کہ ہمارے باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی امام مؤذن کو بلانا پڑتا ہے, ہمارے باپ کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے بھی امام مؤذن کو بلانا پڑتا ہے, ہمارے باپ کو انتقال کے بعد غسل دینے کے لیے بھی مؤذن یا امام یا غسل دینے والے کو بلانا پڑتا ہے.
اپنے اندر ایسی علمی صلاحیت پیدا کیجئے کہ آپ کا والد انتقال ہونے پر خود جنازے کی نماز پڑھا سکے، خود اپنے باپ کو غسل دے سکے، خود باپ کو قبر میں اتار سکے اور باپ کی مغفرت کی دعا کر سکے۔ یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ یہ مدرسوں میں ہی سکھایا جاتا ہے۔ مدرسے میں انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، اخلاق کا درس دیا جاتا ہے، انسانیت کا درد سکھایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو ہم تو اللہ اکبر، کوئی پریشانی آ جائے تو ادھر ادھر جاتے ہیں، ایرے غیرے کے پاس جاتے ہیں۔ اگر خود ہی جو ہے تو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہے، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرے، نہیں تو کم سے کم ناظرہ تو اسے صحیح طریقے سے پڑھانے کی کوشش کرے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اللہ، رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم کی کئی ایک ایسی آیات سرکار نے بتائی ہے کہ یہ پڑھنے سے تم پر اللہ اتنی رحمتیں نازل فرمائے گا اور اتنی اتنی پریشانیاں دور کرے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آپ غور کرو، آیت الکرسی سنے نا، کون سے پارے میں ہے؟ تیسرے پارے میں ہے نا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، آپ ایک محلے میں ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں بیٹھ کے تلاوت کیا ہے اس کے گھر کے ارد گرد دائیں جانب، بائیں جانب، آگے اور پیچھے کے 40 گھر حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور تفسیر نعیمی نے تو یہ نقل کیا ہے کہ 100 گھر، اللہ اکبر، آپ غور کریں کہ 400 گھر ایک گھر میں بیٹھ کر صحیح طریقے سے آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو 400 گھر حفاظت میں آتے ہیں، کوئی پریشانی اس گھر میں داخل نہیں ہوگی۔ اور اللہ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور پھر تمہارے بستی میں خود حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے تو اللہ اکبر، اور وہ آپ کے بستی میں چلتے پھرتے نظر آئے، فرشتے ان کے پیروں کے تلے اپنے پروں کو بچھائے، کتنی رحمتیں نازل ہوگی۔ نہ بلا آ سکتی ہے، نہ جن لگ سکتا ہے، نہ پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، پھر کسی باپو کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ سب یاد کرنا پڑے گا ہمیں۔ مگر آج دیکھیے جوانوں کے حالات اور معاملات، اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں یہ پریشانیاں کیسے آ رہی ہے، یہ بلائیں کہاں سے آ رہی ہے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ہم اللہ و رسول کے قانون کو چھوڑ کر کے اگر زندگی کے لمحات گزاریں گے تو پریشانیاں نہیں آئے گی۔ آج قوم مسلم، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ انگریزی نہ پڑھائیں، ڈاکٹر نہ بنائیں، وکیل نہ بنائیں، آفیسر نہ بنائیں، اچھے سے اچھا دنیائی ایجوکیشن بھی اپنے بچوں کو آپ سکھائیے، لیکن پہلی فرصت میں آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں اور دین کے مسائل انہیں سکھائیں۔ ہمارے آقا نے کیا پیغام دیا ہے، اس پیغام کے مطابق اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ سکھائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ہم انگریزی، ہندی، گجراتی یا عصری تعلیم کے لیے ڈونیشن دیتے ہیں تو 70 ہزار، 1 لاکھ، 25 ہزار، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ ضرور پڑھائیے۔ اور جہاں اللہ اکبر اللہ عز و جل کے کلام کو پڑھانے کی بات آ جائے تو آج ہماری قوم وہاں دینے سے اللہ اکبر اعتراضات پیدا کرتی ہے۔
میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اللہ اللہ، تمہارا بچہ مدرسے اہل سنت غوثیہ میں آ کر کے تعلیم پائے گا، اللہ اکبر، یہاں کا تعلیم پانے والا یہ آ کر آپ کے قبر پر آ کر سرانے کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرے گا، ڈاکٹر بنے گا، دنیائی مال و زر کما کر دے گا، وکیل بنے گا، دنیائی مال و زر کما کر دے گا، لیکن وکیل ڈاکٹر صاحب سے آپ کہیں گے جنازے کی نماز پڑھائیے، دعائے مغفرت کیجئے، تو وہ نہیں کرے گا۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور سنی دعوت اسلامی یہی پیغام دینا چاہتی ہے۔ 50 سے زائد تو ہمارے مدرسے قائم ہو چکے ہیں، اور یہ نہیں کہ بچوں کو قرآن سکھایا جائے، بلکہ تعلیم بالغہ بھی قائم کی جائے۔ اور جوانوں، عمر میری بڑھنے کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے یہ نہ کہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے تو یہ فرمایا ہے کہ ماں کے گود سے لے کے قبر کی گود تک علم سیکھو، علم حاصل کرو، اللہ اکبر، خوف پیدا کرو، دین کا علم ہوگا بچے کو تو حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے بچہ سمجھے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا۔ اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، اپنے بچوں کو وفادار بنانا ہے، اپنے بچوں کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنانا ہے، تو پہلی فرصت میں ہمیں اپنی اولاد کو حلال غذا کھلانا پڑے گی۔ اور جس کا، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بچہ حلال غذا کھائے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ دین کا داعی بنے گا، وہ حافظ قرآن بنے گا، وہ عالم دین بنے گا، ماں باپ کے قدموں کو چومنے والا بنے گا، ماں باپ کا مرتبہ سمجھنے والا بنے گا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم حاصل کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اتنا تو علم ہمیں ہونا ہی چاہیے ہر مسلمان کو کہ کس طریقے سے ہمارے شریعت میں غسل کا طریقہ بتایا گیا ہے، کس طریقے سے ہماری شریعت میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، کس طریقے سے نماز کا طریقہ ہے، کون کون چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس پر توجہ دینے کی کوشش کرے اور اپنے مدرسے کو عروج کی طرف بڑھانے کی کوشش کرے۔ اس لیے اگر جوان بیدار ہو جاتا ہے اور قوم کا جب جوان بیدار ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدرسے بھی بہت آسانی کے ساتھ قائم ہو سکتے ہیں اور مسجدیں بھی بہت آسانی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے، دین کا کام بھی جو ہے تو بہت تیزی کے ساتھ بڑھ سکتا ہے۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی کو جو ہے تو یوں ہی خرچ نہ کرو، دین کے لیے خرچ کرو۔ اور آج تو آپ کو کہیں میدان میں نہیں جانا ہے بلکہ صرف اتنا ہی کرنا ہے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہمارے اسلاف نے تو اللہ اکبر دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہے، اللہ اکبر۔ کیا آج ہم امر بالمعروف نہیں کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ کربلا کا اللہ اکبر آپ میدان لیجئے، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے، مدینہ منورہ چھوڑ کر کے اپنے بھانجے بھتیجے اور بیٹوں کو کربلا کے میدان میں کیوں لے گئے تھے؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ اکبر۔ اپنے بیٹوں بھانجے کو اور سب کو قربان کیا اور اسلام کو اللہ اکبر روشن کیا۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کیا آج ہم نہیں کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ جوانوں، تمہیں ہمیں بیدار ہونا ہے اور تم ہم بیدار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی دین کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ غور کرو، محنت اور مشقت امر بالمعروف پر ہم کریں گے تو ہمیں تو یہی کرنا ہے کہ ہمیں کسی بھی جو ہے تو شرابی کو ہمیں تانا نہیں دینا ہے، بلکہ شرابی کے قریب جا کر کے
शराबी के करीब जाकर के मोहब्बत से, शराब पीने वाले से नफरत नहीं बल्कि उसके करीब जाकर के, दोस्त बना करके, अपना रफीक बना करके उसके दिल के अंदर शराब की नफरत पैदा करना है। और ये काम हमारे मदरसे करते हैं, हमारे उलमा करते हैं, और आलिम दीन और मदरसों के ऊपर खर्च करना ज़ाया नहीं होता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जितना खुलूस से देंगे, सरवर अंबिया ने फरमाया कि 1 रुपया दीन के लिए आप खुलूस से देंगे तो 1 के बदले में अल्लाह 70 अता फरमाएगा, और ज्यादा खुलूस पैदा होगा तो 700 अता फरमाएगा, और ज्यादा खुलूस पैदा होगा तो 1000 अता फरमाएगा। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मगर अफसोस है कि अल्लाह हमारी कौम इसको समझती कि हमारे मदरसों में पढ़ाने वाले, मस्जिद में इमामत करने वाले की तनख्वाह क्या होना चाहिए, और अच्छी तरीके से तनख्वाह अगर कौम मुस्लिम इमाम और मुदर्रिसों को देती तो हर किसी के दिल में जज्बा पैदा होता कि हम भी हाफिज़ कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। मगर अल्लाह अल्लाह, प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ना बनाने का सबब ये है कि तनख्वाहें कम होती है, मगर अल्लाह उसमें कितनी बरकतें अता फरमाता है, बेपनाह बरकतें अता फरमाता है। आप देखिए आलिम दीन का मकाम सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया है, आलिम दीन इल्म सीखने वाला, उस पर अमल करने वाला। सरकार फरमाते हैं मेरे उम्मत का आलिम दीन, अल्लाह अकबर, इतनी फजीलत वाला है, इतनी बरकत वाला है। सरकार फरमाते हैं कि जिसने मेरे उम्मत के आलिम बाअमल का मुसाफा किया, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं उसने मेरा मुसाफा किया। जिसने आलिम बाअमल के महफिल में बैठकर खिताब बयान सुना, गोया उसने मेरा बयान सुना। अल्लाह अकबर। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। तो हमें आपको चाहिए, ऐ नौजवानों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरफ तवज्जो दें। आज देखिए अल्लाह अकबर, शादी बिया का मसला आता है तो कितना खर्च कर डालते हैं हम, उस तरफ हमारी तवज्जो भी नहीं होती है, इतना खर्च कर डालते, इतना खर्च। खाने के मामले में, शेरे घोड़े के मामले में, हल्दी और दीगर चीजों के मामले में पैसा नहीं है, कर्ज लेकर करेंगे, शान दिखाएंगे। जहां मदरसे की बात आए वहां हमारे जेब खाली नजर आते हैं, और जहां शादी का मसला आए तो जेब भर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, अल्लाह आपको अता फरमाए और शादी अच्छी ना करे, आप बिल्कुल यकीनी तौर पर करें, मगर खुराफात से आप बचने की कोशिश करें। इतना सब खर्च करेंगे और जो नाइबे रसूल है, हाफिज़े कुरान है, आलिमे दीन है, शादी में सब कुछ हम खर्च करेंगे, और निकाह के वक्त में अगर से काजी साहब आ गए, आलिम साहब आ गए, हाफिज साहब आ गए निकाह पढ़ाने के लिए, और उन्होंने कहा कि आपको 2500 देना है, निकाह पढ़ाने के 2500 देना है। वहीं पर दूल्हे का बाप हंगामा खड़ा कर देगा। होता नहीं होता? ओ मौलाना, ओ हो, इतनी फी बढ़ गई आपकी, 2500। अल्लाह अकबर। और जहां बैंड बाजा लगाने की बात आई तो कहा कि हाँ, ये बंबई से बुलाया है, उसने तो 11 मांगा था, मैंने 15 देकर बुलाया है। जहां हमें खर्च करना है, दौलत को हम वहां खर्च नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों, दीनी मदारिस के ऊपर तुम खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। शादी 2500 मांगा तो फिर तो प्लान यही कि अब ये इमाम साहब नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? किरत बेहतरीन पढ़ते हैं, खिताब अच्छा करते हैं, जवानों को सुधारते हैं, मदरसा पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं,
पूरा दीनी काम करते हैं, क्यों नहीं? 2500 निकाह में मांगा क्यों? पीछे पड़ जाएंगे, ये हल नहीं है हमारा। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तवज्जो दें आप। और हमारी शादी तो अल्लाह अकबर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आसान बताई है, और वैसी शादी कौम मुस्लिम करना शुरू कर दे तो करोड़ों रुपया जो फजूल खर्च करते हैं आप, वो बचेगा। अल्लाह अकबर। कितनी चीजें हैं शादी में, उलमा बैठे हैं, सिर्फ पांच चीजें हैं। अगर आपसे सवाल किया जाए कि बताओ निकाह में फर्ज कितने हैं, वाजिब कितने हैं, सुन्नतें कितनी हैं, नहीं बताएंगे। ये कहाँ बताया जाएगा? ये मदरसे अहले सुन्नत गौसिया में बताया जाएगा, यहाँ बताया जाएगा। आपको स्कूल में ये नहीं बताया जाएगा, तो यहाँ आना पड़ेगा ना, वक्त देना पड़ेगा। अब आपने कई शादियों में शिरकत की है, मगर पता ही नहीं है फर्ज कितने हैं। है पता? कोई नहीं बताएगा। उलमा को छोड़ के आप में से कोई बताएगा? बताओ शादी में कितने फर्ज हैं? 2 फर्ज बताए गए ना, एक इजाब व कबूल और 2 गवाह, और एक वाजिब है वो महर, और 3 सुन्नतें हैं, खुतबा और खजूर का लुटाना और वलीमा करना। ये 5 चीजें हैं सिर्फ हमारी इस्लामी शादी। ये 5 चीजों पर अगर करना शुरू कर दे तो ना लंबे लंबे मंडप की जरूरत, ना लंबे लंबे खाने की जरूरत पड़ेगी, और वो पैसा उठा करके हम रसूलुल्लाह के घर में देंगे, अल्लाह के घर में देंगे, दीन के लिए देंगे, हाफिज कुरान के लिए देंगे, आलिम दीन के लिए देंगे, और सुन्नियत की बका तहफुजियत के लिए देंगे। तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, खुद ब खुद हमारा अल्लाह अकबर काम उरूज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हमें आपको चाहिए जवानों, तुम्हें सुधरना होगा, तुम्हें सुधरना होगा, और तुम सुधरेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनकलाब पैदा होगा। अपने बस्ती से बुराइयों को निकालने की कोशिश करें, और अपने बस्ती में दीनी माहौल पैदा करने की कोशिश करें, अम्र बिल मारूफ करने की कोशिश करें। हाफिज साहब ने मुझे जो वक्त दिया था, शायद उससे 4-5 मिनट ज़्यादा ही हुआ है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह करीम ने आप लोगों को अता की है। क्या नाम है हाफिज साहब का? हाँ, हाफिज शोएब साहब आपके बस्ती के रहने वाले हैं, और असरी तालीम भी वो हासिल कर रहे हैं। असरी तालीम हासिल करते करते अल्लाह अकबर, उन्होंने अल्लाह के कलाम को याद किया है। और इसमें हमारे हाफिज व कारी अखलाक साहब और हाफिज व कारी मोहम्मद जफर साहब की मेहनत और मशक्कत ने ये रंग लाई कि इसलिए कि इलाके का आदमी पढ़ाने वाला होगा तो इलाके का आदमी अपने ही बच्चों की तरफ तवज्जो दे करके इलाके के बच्चों को संभालने की कोशिश करेगा। इसलिए इलाके के हुफ़ाज़ उलमा और कुर्रा को मजबूत करने की कोशिश करे, और ये कहे कि आप अपने घर की फिक्र ना करें, आप दीन की फिक्र करके हमारे बच्चे को दीनदार बनाने की कोशिश करें। अगर ये हम उलमा और हुफ़ाज़ की खिदमत करेंगे तो क्या आपके बच्चों पर तवज्जो नहीं डालेंगे? आप देखिए, मैं सवाल करूं, नहीं जवाब देंगे आप लोग। अजान सुनते हैं ना आप? बस आखिरी बात, अजान सुनते हैं ना? सभी सुनते हैं। अल्लाह के रसूल ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अजान सुनता है और सुनकर अजान का जवाब देता है तो अल्लाह उसे 7 लाख नेकियां अता फरमाता है। 7 लाख। यानी पैदा हुए आप जब से अजान सुन रहे हैं, है ना, जब से अजान सुन रहे हैं। अब आपसे मैं सवाल करूं, बोलो अजान का तर्जुमा क्या है? कोई आपसे सवाल करे गैर आकर के कि अल्लाह अकबर क्या है, तो आप उसके सामने ही बोले अल्लाह अकबर, तो बोलेंगे अल्लाह अकबर। मस्जिद में भी अल्लाह अकबर, तुम भी, उसका मतलब क्या? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। ये मालूमात हासिल करनी पड़ेगी हमें आपको, और ये मदरसे कायम करके मदरसों में जाकर के ये मालूमात हासिल करें। सवाल करने वाला अगर करेगा तो अगर जवाब होगा
اور معنی معلوم ہوا تو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ترجمہ یاد نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سوال کرا آپ سے یہ کیا ہے تو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہے نا حضرت؟ یہی کہے گا، معلوم نہیں ہے نا؟ اور معلوم ہوگا تو فوراً کہے گا اس کا میننگ، اس کے معنی، اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ اسے ترجمہ بتائیں گے تو متاثر ہوگا، مگر وہ کہہ رہا ہے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے مسجد سے، ہے کیا؟ تو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ ہماری آپ کی پوزیشن ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ ساری چیزوں کا خلاصہ حاصل کرنا ہے تو مدرسے اہل سنت میں آپ تشریف لائیں، اور الحمدللہ حضرت نے سید صاحب نے یہاں 2 حفاظ کرام مالیگاؤں سے، دونوں مالیگاؤں کے ہیں نا، ہے نا حضرت؟ ماشاء اللہ، تو یہ محنت مشقت کر رہے ہیں، تو ان کی جو بھی میرے دوستو دنیائی پریشانیاں اگر نظر آئے تو فوراً حل کر کے اس مدرسے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ آج تو ایک حافظ قرآن یہ حفاظ کرام نے تیار کر کے دیا ہے، انشاءاللہ آتے سال تو آل رسول کی آمد ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی شہزادہ غوث اعظم کے ہاتھوں سے پھر 8-10 جو بھی حافظ بنیں گے ان کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار سجائی جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مدرسہ اہل سنت غوثیہ کو خوب ترقی عطا فرمائے، اس میں پڑھانے والوں کے رزق میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جو نوجوان ہمارے عبد المبین بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں کمیٹی والے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور ہر پریشانیوں کو دور کرے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں توجہ دے، اور میں نے سنا ہے کہ یہ اللہ اکبر اس سے پہلے بھی میں آیا تھا، شاید 10-12 سال پہلے کی بات ہے، تو حضور خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ قائم کیا ہے، یہ حضرت نے مشورہ دیا تھا تو یہ مدرسہ اہل سنت غوثیہ قائم کیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اس علاقے میں سب سے زیادہ اگر سے کسی مدرسے کا عروج ہونا چاہیے تھا تو یہ سٹانہ کے مدرسے کا ہی عروج ہونا چاہیے تھا۔ جوانوں، فضولیات اور لغویات سے بچو، گناہوں کی طرف خرچ نہ اپنے پیسے کرو اور دین کی طرف خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی کا دین کا درد عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت اور سنی دعوت اسلامی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔